طے کی, آپ نے ایل سیز کھولی, کس سائنسدان نے آپ کو کہا کہ جی یہ آپ گندم باہر سے امپورٹ کریں, اور کیوں امپورٹ کریں؟ نقصان پاکستان کے ہمارے محنت کاشتکاروں کا ہوا. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ میرے محبوب قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب کا اسی حکومت کے لوگوں نے تصاویر لیک کی اور دکھائیں کہ جی ان کے جیل میں جو ان کا جیل کا سیل ہے, اس کی وہ تقریباً آپ کا 7 فٹ بائی 9 فٹ کمرہ, ان کا بستر ادھر پڑا ہوا, ساتھ ہی واش بیسن, ساتھ ہی ایک چھوٹا ٹیبل, کتابیں کوئی لگی ہوئی ہیں اور مصلی ادھر ہے, ایک چھوٹا سا کولر انہوں نے رکھا ہوا ہے ادھر. مجھے یہ بتائیں, میاں نواز شریف ہو گئے, میاں شہباز شریف ہو گئے, یہ باقی جو آصف زرداری جیل میں رہا ہے, ان کے پاس تو ایئر کنڈیشنرز کی سہولت مہیا تھی. ان کے کمروں کی آپ دیکھیں پورا سویٹ ہوتا تھا, کمروں کا سائز دیکھیں, آپ جا کے چیک کر لیں. ان کے پاس جو لوگ ملنے کے لیے جاتے تھے, ان کے لیے وہاں پہ اڈیالہ جیل میں کھابے لگے ہوتے تھے, کھانے کھا رہے ہوتے تھے, بوفے چل رہا ہوتا تھا. دن میں 60-75 آدمی ادھر مل رہے ہوتے تھے دن میں. آپ کا ہزاروں کی تعداد سے لوگ ادھر جا کے ملتے تھے. جیل میں آتے تھے پارٹی کے لوگ سارے قطار بنا کے, یہی جوڈیشل کمپلیکس میں جہاں پہ ہم پہ 18 مئی کو ہم پہ شیلنگ ہوئی, اسی جگہ پہ یہاں پہ ان پہ جناب لوگ قطاریں لگا کے وی آئی پی پروٹوکول کے ساتھ ان کو ملا کرتے رہے. وزیر اعظم عمران خان صاحب کو 20 منٹ سے لے کے آدھا گھنٹہ بمشکل ہفتے میں ایک بار ان کو وکیلوں کی ایکسس ہوتی ہے بمشکل. اس کے بعد اپنے بیٹوں کے ساتھ ان کو مہینے میں ایک بار جا کے چند منٹوں کے لیے ٹیلی فون پہ اجازت ہوتی ہے بات کرنی. اس کے بعد وہ پاکستان کے سب سے بڑی سیاسی پارٹی کے قائد ہیں, فاؤنڈر چیئرمین ہیں. ہم لوگوں کے ساتھ رؤوف صاحب ہو گئے, میں ہو گیا, شبلی فراز صاحب ہو گئے, ہمارے باقی ساتھی ایم این ایز یا ایم پی ایز, 6 لوگ صرف مل سکتے ہیں ہفتے میں, وہ بھی بمشکل. 20 منٹ کے بعد پولیس والے آ کے کہتے ہیں کہ جی جیل اتھارٹیز کہ جی یہ ختم ہو گیا ٹائم. اس پہ جو آئی جی جیل خانہ جات ہے پنجاب کا, وہ مسلم لیگ نون کا ٹاؤٹ ہے. اس کے بعد اسد وڑائچ جو جیل سپرنٹینڈنٹ ہے ڈالے کا, وہ سب سے بڑا ٹاؤٹ ہے. کئی بار ہم لوگ خود گئے اور ہمیں نہیں ملنے دیا, کتکت لگ جاتی ہے. انشاءاللہ تعالی میرا بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن میرا استحقاق اور پریولیج بریچ ہوا ہے, اور ان کو میں بلاؤں گا قومی اسمبلی میں پریولیجز کمیٹی میں کہ ان کی کیا مجال کہ ہمارا یہ راستہ روکتے ہیں. ان سے ہم لوگ پوچھ گچھ کریں گے اور ان کو حساب دینا پڑے گا, چاہے وہ آئی جی جیل خانہ جات ہو لاہور پنجاب گورنمنٹ کا, چاہے وہ دوسرا ٹاؤٹ جس کا نام ہے ڈاکٹر عثمان آئی جی پنجاب, اس کو بلائیں گے. اور اس کے ساتھ یہ اڈیالہ جیل کا جو جیل سپرنٹینڈنٹ ہے اسد وڑائچ, اس کو بھی وہاں پہ ہم لوگ بلائیں گے اور ان کی جواب دہی ہوگی وہاں پہ انشاءاللہ. اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ یہ میں کہتا چلوں کہ اس وقت بجٹ کے حوالے سے, بجٹ کا انہوں نے ٹیکسیشن کا طریقہ کار نہیں بتایا. اس وقت پاکستان میں جس کو کہتے ہیں ایگزسٹینشل تھریٹ, ہماری سالمیت کا تھریٹ ہے, خطرہ ہے. اس وقت اکانومی, آپ کی معیشت ان پی ڈی ایم 1 حکومت نے, آپ کی کیئر ٹیکرز نے اور اس پی ڈی ایم 2 حکومت نے تباہ و برباد کر کے رکھ دی ہے. پاکستان کے 1973 کے آئین کے مطابق آرٹیکل 73 میں واضح طور پہ لکھا ہے کہ فائنینس بل لے ہونا ہوتا ہے قومی اسمبلی میں. الحمدللہ میں نے خود ویسے منسٹر آف اسٹیٹ 3 بجٹ پڑھ کے اور بنا کے پیش بھی کیے قومی اسمبلی میں. آپ سارے یہاں پہ میرے خواتین و حضرات میرے پریس کے ساتھی موجود ہیں, آپ کو معلوم ہے یہاں پہ جو ساتھی بیٹھے ہیں,
کہ قومی اسمبلی میں جس وقت بجٹ پیش ہوتا ہے، اس وقت فائنانس منسٹر تقریر کرنے سے پہلے وہ پورا ایک پلندہ ہوتا ہے دستاویزات کا، اس پہ آپ کے کرنٹ ایکسپینڈیچر پنک بک کی والیوم 1 والیوم 2 اینول بجٹ سٹیٹمنٹ ڈیمانڈ فار گرانٹس یہ ساری اور اکنامک سروے یہ سب کچھ ہر ایک ایم این اے کے ڈیسک پہ رکھا جاتا ہے۔ کابینہ سے شہباز شریف آتا ہے، ان کا فائنانس منسٹر آتا ہے اور تقریر شروع کر دیتے ہیں۔ وہ صرف وہ تقریر وہاں پہ رکھی گئی، وہ کون سے دستاویزات تھے جو کہ آئین کے مطابق وہاں پہ لے ہونے تھے، اور آئین کے مطابق جو بجٹ وہاں پہ پیش ہوتا ہے، آپ کا ٹوٹل جو آپ کے کتابچے ہوتے ہیں، آپ کا فائنانس بل ہوتا ہے، وہ سینٹ کے پاس ٹرانسمٹ ہوتا ہے، بھیجا جاتا ہے، اور سینٹ کی فائنانس کمیٹی پھر سینٹ سے وہاں پہ بھیجی جاتی ہے۔ وہ ڈاکیومنٹ تو قومی اسمبلی میں پیش ہی نہیں ہوا، تو ہمیں کیا معلوم کہ کون سی چیز آئی؟ کیا ہم نے دیکھا؟ کیا ہم نے اس کو پڑھا؟ ایسی کوئی چیز ہی نہیں۔ اس کے ساتھ پھر آپ کا خسارہ ہے، پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا خسارہ 7% کا ادھر رکھا گیا ہے۔ یہاں پہ یہ دیکھیں، کل بھی آپ کے پریس کے ساتھیوں نے فائنانس منسٹر اس کے کالیگ سے بات پوچھی کہ آپ ایک محنت کش پہ اس کی موبائل کی سم بند کرتے ہیں اور اس سے ٹیکس وصولی کرتے ہیں، پر یہ پکے کے ڈاکو جو ہیں ان کے اخراجات پہ کوئی کتکن نہیں آتی۔ دبئی لیکس میں ان کی پراپرٹیز آتی ہیں، ان سے کوئی پوچھ گچھ نہیں کرتا، الٹا ایف بی آر کو انسٹرکشن آتی ہے کہ آپ نے وہاں پہ جانا نہیں ہے۔ نیب کا میں نے آپ کو بتا دیا، سو لہٰذا یہ کس طرح کی یہ حکومت ہے، یہ کس طرح کے نظام میں ہم لوگ رہ رہے ہیں کہ یہاں پہ ایک ملزم کو، ایک شخص کو چند ہزار روپے پہ اس کو اریسٹ کر کے جیل میں ڈالا جاتا ہے کسی ملزم کو، اور اس کو 15 سال قید سنائی جاتی ہے، پر یہ اربوں کے ڈاکے مارنے والے لوگ جو ہیں یہ دھندناتے پھر رہے ہیں پوری دنیا میں، اور حکمران بار بار بن جاتے ہیں۔ یہ سب کا سب میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، یہ لنڈن پلان کا حصہ ہے۔ اس کے ساتھ آپ کی تیسری اہم چیز بجٹ کے حوالے سے بات ہوئی۔ ابھی ہم لوگ آتے ہیں کہ سرگودا میں جس وقت میں وہاں پہ گیا بحیثیت ہے کیونکہ مجھے نامنیٹ کیا گیا اس کیس میں، تو میں صبح کے وقت تقریباً 7:55 پہ میں جو انسداد دہشت گردی عدالت ہے اس سے 200 میٹر دور پولیس نے ناکہ لگایا ہوا تھا، میں وہاں پہ اترا اور وہاں پہ ایس پی اور ڈی ایس پی سے بات ہوئی، انہوں نے کہا سیکیورٹی سرچ ہو رہی ہے، ہم لوگ ابھی تھوڑی دیر میں کلیئر کرتے ہیں۔ کافی دیر گزری، ایک بار اٹیمپٹ کی جانے کی، انہوں نے کہا جی آپ نہیں جا سکتے ہیں۔ پوری پولیس وہاں پہ رائٹ گیئر میں ادھر آ کے کھڑی ہو گئی، 6-7 تھانوں کی پولیس، 7 ایس ایچ اوز بشمول 4 آپ کے ایس پیز وہاں پہ آ گئے۔ انہوں نے کہا جی سرچ آپریشن جاری ہے، اجازت نہیں دے سکتے ہیں۔ ان کو میں نے بتایا کہ آپ لوگ لیڈر آف دی اپوزیشن نیشنل اسمبلی، لیڈر آف دی اپوزیشن پنجاب اسمبلی احمد خان بچڑ صاحب کا اور میرا آپ راستہ روک رہے ہیں، اور ہمارے ایم ایل ایز کا، آپ ریاست کے ٹولز ہیں، آپ اوزار ہیں ریاست کے۔ آرٹیکل 7 آئین پاکستان کا پڑھیں جس میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ ریاست کے معنی کیا ہے۔ ریاست ہے قومی اسمبلی، آپ کی صوبائی اسمبلی، آپ کی وفاقی حکومت، صوبائی حکومت، آپ کی تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن یا وہ ادارے جو ٹیکس لگا سکتے ہیں وہ ریاست ہیں، آپ کی پولیس، آپ کی ملٹری، آپ کی مسلح فوج، آپ کی خفیہ ایجنسیاں، آپ کی ایف سی لیویز، یہ سب کے سب یہ ریاست کے ٹولز ہیں۔ ہم ریاست ہے، نیشنل اسمبلی کا ہر ایک ممبر ریاست ہے، صوبائی اسمبلی کا ممبر ریاست ہے، مرکزی حکومت ریاست ہے، صوبائی حکومت ریاست ہے۔ آپ ریاست کا راستہ روک نہیں سکتے۔